السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 20 محرم۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک و بدعت پرستی اور ضلالت و گمراہی کا مشاہدہ کیا تو انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنے لگے۔ سب سے پہلے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سننے، دیکھنے اور بولنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ نفع و نقصان کے مالک ہیں؟ وہ چیزیں بذات خود بے بس ہیں اور لاچار ہیں، ان میں اپنے وجود کو بھی باقی رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، سیدھی اور سچی راہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہی موت و حیا کا مالک ہے، وہی لوگوں کو روزی دیتا ہے، اسی کے رحم و کرم سے آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے، وہی ہر ایک کو نجات دینے پر قادر ہے، اور وہ زبردست قوت و طاقت کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کے لوگوں کو بھی انہی باتوں کی نصیحت کی، مگر افسوس کسی نے بھی آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ان کے والد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ پھر پوری قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگی۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک اشارے میں درخت کا 2 حصے ہو جانا۔ مکے میں رقانہ نامی ایک آدمی تھا جو بہت بہادر اور طاقتور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا، پہلے مجھے کوئی نشانی بتلاؤ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ایمان لے آؤ گے؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ قریب میں کانٹوں کا ایک درخت تھا جو بہت ہی گھن اور شاخوں والا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ادھر آؤ۔ تو اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ اپنی جگہ رہا اور دوسرا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رکانہ بولا، ایسا ہے تو اس کو حکم دو کہ وہ واپس چلا جائے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ واپس چلا گیا۔ جب وہ دونوں حصے آپس میں مل گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کہا، ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہو اور خود بھی نماز کے پابند رہو۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اللہ سے رحم طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے ہوئے پڑھی تھی۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ ہی ہماری خبر رکھنے والے ہیں، اس لیے ہماری مغفرت اور ہم پر رحم فرما، اور آپ سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، دوزخ سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھے۔ جب تم اس دعا کو پڑھ لو اور پھر اس رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اس دن تمہاری موت آ جائے تو تم دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں جھوٹی تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور بڑے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، تم کو دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، پلسرات سے اللہ کی رحمت سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
क़यामत के दिन लोगों को पुलसरात पर सवार किया जाएगा तो वो इसके किनारों से इस तरह गिरेंगे जिस तरह पतंगे आग में गिरते हैं। बस अल्लाह ताला जिसे चाहेंगे अपनी रहमत से निजात अता फरमाएंगे। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। सफर जल के फ़ायदे। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक सफर जल बही था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा इसे लो क्योंकि ये दिल को सुकून पहुंचाता है। नंबर 10, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से दीन की बात लोगों को पहुंचाओ अगरचे एक ही आयत हो। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारी अहदीस मुबारक पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।